نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. آج جو حدیث مبارکہ ہے اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن نہ تو بہت زیادہ طعنے دینے والا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ بیہودہ گو ہوتا ہے. تین باتیں فرمائی: نہ زیادہ طعنے دینے والا، نہ زیادہ لعنت ملامت کرنے والا، اور نہ زیادہ بیہودہ گو، بیہودہ باتیں کرنا. اب یہ کس وجہ سے مومن کی پہچان بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تینوں کام ایسے ہیں، کسی پر طعنہ زنی کرنا، کسی پر لعنت ملامت کرنا یا بیہودہ گفتگو کرنا، یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ اس سے دوسرے بھائی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. اور ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. جیسے انسان نہیں چاہتا کہ اس کی عزت نفس پامال ہو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور جو اس کا درجہ اور مقام ہے وہ اسے دیا جائے، کوئی اس کی عزت کو پامال نہ کرے. تو جس طرح آدمی اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے لیے تو کچھ اور معیار ہو اور دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہو. مثلا ہم میں سے کوئی آدمی نہیں چاہتا کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی ہماری کسی بات کو کسی کے سامنے نقل کرے، نہیں چاہتا، لیکن خود غیبت کرتا ہے، خود دوسروں کی بات کو آگے نقل کرتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دوہرا معیار ہو گیا کہ جس میں اپنے لیے کچھ پسند کرنا ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرنا ہے، اپنے لیے کچھ چاہنا، دوسرے کے لیے کچھ اور چاہنا. تو یہ اس کے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اس تقاضے کے منافی ہے کہ اپنے لیے کوئی اور معیار رکھے، دوسرے کے لیے کوئی اور معیار رکھے. اب پہلی بات یہ فرمائی کہ مومن زیادہ طعنے دینے والا نہیں ہوتا. اب طعنہ کس بات پر دیا جاتا ہے؟ طعنہ اسی بات پر دیا جاتا ہے کہ کسی بھی بات کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے طنز کیا جاتا ہے، طعنہ کیا جاتا ہے. کسی نے کسی کی تعریف کی، جگہ نہیں وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس میں طعنہ زنی کر دی. تو یہ طعنہ دینے والا یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت اور احترام ہو، اس لیے کبھی مذاق میں بھی اس طرح سے طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، دوست آپس میں بیٹھے ہیں، اب بیٹھے بیٹھے کسی پر طعنہ زنی شروع کر دیتے ہیں. چار دوستوں کے سامنے ایک دوست کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں
اور ٹارگٹ بنا کر اس کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، اسے رسوا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوستی کا مطلب تو خیرخواہی ہوتی ہے. دوستی کا مطلب کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے اور اس پہ نشانہ کیا جائے. نہیں. تو مومن تانا دینے والا کبھی نہیں ہوتا کہ دوسرے کو تانا دے. اور تانا وہ کب دے گا؟ تانا جب دے گا کہ جب اپنے کو خرابیوں سے مبرہ سمجھے گا کہ میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، میں تو غلطیوں سے پاک اور صاف ہوں. اپنے کو گویا فرشتہ سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ غلطیوں کے اندر مبتلا سمجھ رہا ہے، اس لیے دوسروں پر تانے کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر تانا زنی ہو رہی ہے. تو کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کی عزت نفس کا بہت خیال کرنا چاہیے. کیونکہ بعض جگہ یہ مردوں کے اندر بھی یہ مرض ہوتا ہے، خواتین کے اندر بھی یہ مرض ہوتا ہے کہ مرد بھی تانا زنی کرتے ہیں، خواتین بھی تانا زنی کرتی ہیں. مثلا اکثر یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر بچیوں کو تانا زنی کی جاتی ہے. ایک بچی شادی ہو کر گئی، سسرال میں گئی. اب ظاہر ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ سسرال کا ماحول کیا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ سسرال کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی، وہاں کی چیزوں کو سمجھے گی. اس کے اپنے گھر کا ماحول کچھ اور تھا، یہاں کا ماحول کچھ اور ہے. اب کسی چیز میں اگر کوئی کمی رہ جائے فوراً تانا زنی ہوتی، ارے اس کے ماں باپ نے اسے کیا سکھایا ہے، کہ اپنے ماں باپ کے گھر سے کیا سیکھ کر آئی ہے، تو تانا زنی ہے. حالانکہ میں بارہا یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب وہ آپ کے گھر میں آ گئی، اب وہ آپ کے گھر کا فرد ہے، اب آپ کی عزت ہے. اب اس کا تعلق اس گھر سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے گھر سے ہے. اب آپ کی عزت ہے، آپ اپنی عزت کو رسوا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی عزت ہے نہیں، آپ اسے بیاہ کر لائے ہیں، بہو بنا کر لائے ہیں. لیکن ساتھ یہ بات نہیں سمجھتے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اس کی عزت نفس کو پامال کرنا ہوتا ہے. اور وہی ساتھ اپنی بیٹی کے لیے یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کی کوئی بھی غلطی ہو تو اس کی سسرال میں سے کوئی کچھ نہ کہے. اب یہ دوہرا معیار ہوا یا نہیں ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور پسند ہے اور دوسری جگہ سے جو بیٹی اپنے گھر لے کر آئی ہے اس کے لیے کچھ اور پسند ہے کہ یہاں اس کی عزت نفس پامال ہو اور تیری بیٹی کی پامال نہ ہو. تو یہ کیا منشا ہے؟ اس کا منشا تکبر اور بڑائی ہوتی ہے کہ دوسرے کو ڈی گریڈ کیا جائے، نیچا دکھایا جائے، طنز کے نشتر برتائے جائے. تو اور یہ طنز کے نشتر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کسی انسان کو ظاہری طور پر وہ زخم لگ جائے نا، وہ ظاہری زخم اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا یہ طنز کے نشتر جو ہے یہ تکلیف دیتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں. بار بار خیال آتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے. تو یہ مرض خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ مرض مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی، ایمان والے کی پہچان یہ بیان فرما دی کہ بہت زیادہ وہ تانے دینے والا نہیں ہوتا. کیوں کہ وہ تو اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہے، اس لیے وہ کسی کی حقارت نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے میں سب سے کمتر ہوں، میں سب سے برا ہوں. تو بھلا وہ کیسے کسی کی حقارت کرے گا؟ اور دوسری بات یہ فرمائی، نہ بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا. لعنت ملامت، اب لعنت کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری ہو، لعنت. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر بھیجی جا رہی ہے. لیکن اگر وہ اس لعنت کا مورد نہیں ہوتا، حقدار نہیں ہوتا، کہ وہ لعنت پلٹ کر اسی شخص کی طرف آتی ہے جس نے وہ لعنت بھیجی ہے، تو یہ اپنی لعنت کا خود مورد بن جاتا ہے. اب یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ یہ کس کو لعنت دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو لعنت دے رہا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بھئی تم اپنے ماں باپ کو برا نہ کہو. تو صحابہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو برا کون کہتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو تو برا کوئی بھی نہیں کہتا. تو فرمایا کہ تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو جب برا کہتے ہو تو وہ اس کے جواب میں تمہارے ماں باپ کو برا کہتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ اس برا کہنے کا سبب تم بنے، کہ نہ تم اس کے ماں باپ کو برا کہتے، نہ وہ تمہارے ماں باپ کو برا کہتا.
تو جب تم نے ابتدا کی ہے تو در حقیقت تم اپنے ماں باپ کو برا کہنے والے ہو۔ شریعت کی تعلیمات بڑی پاکیزہ ہے، اگر کوئی عمل کرے تو معاشرے کے اندر بڑا سدھار آ جاتا ہے، انسان کے اخلاق اور عادات درست ہو جاتی ہے، اس کی گفتار درست ہو جاتی ہے، اسے جینے کا انداز آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے دنیا میں جینا کس طرح سے ہے، میرے جینے کا دائرہ کیا ہے، کس دائرے میں رہ کر میں نے جینا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، یہ شریعت بتاتی ہے، ہمارا دین بتاتا ہے۔ تو پہلی بات ہوتا ہے کہ وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت، اور دوسری ہے ملامت، کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں ہر وقت کسی میں لعنت ملامت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام بھی کرے تو جب بھی ان کی ناک کے نیچے نہیں آتا، اچھا کام کرے جب بھی کیڑے نکال دیں گے، کوئی بھی کام ہوگا بس تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، ایک ان کی زبان میں ورد ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی بات ہو تو پسند نہیں، اچھا کام ہو تو پسند نہیں، کسی کا اچھا لباس ہو تو پسند نہیں، کسی کا اچھا چہرہ ہو تو پسند نہیں، بس ایسے اندر سے وہ خود ملامتی ہے کہ ہر وقت دوسرے کی برائی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، دوسرے کی خامی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور پھر اس سے برداشت بھی نہیں کرتے، ملامت کرتے رہتے فلاں ایسا فلاں ایسا، اس کا کپڑے ایسے، اس کا چہرہ ایسا، اس کا کھانا ایسا، اس کا لباس ایسا، ہر چیز پر ملامت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعنت سے بھی منع کیا کہ بھائی کسی پہ لعنت مت بھیجو، بڑا نازک معاملہ ہے، کیونکہ اگر وہ لعنت کا حقدار نہ ہوا تو وہ لعنت تو تم پر لوٹ کر آئے گی، تم اس لعنت کے مورث بن جاؤ گے، تو لگتا ہے کہ تم اپنے بھی خیر خواہ نہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھو، نیک گمان قائم کرو، اگر کوئی برا بھی ہے، کوئی خرابی کے اندر مبتلا بھی ہے تو بھئی وہ اللہ کا قصوروار ہے، ہمارا قصوروار تو نہیں ہے، تو اللہ جانے وہ بندہ جانے، ہم کیوں اس سے برائی کریں، ہم اس کا کیوں برا چاہیں، ہم اس کی حقارت اپنے دل میں کیوں لے کر آئے۔ تو ہم اپنے دل میں اسی حقارت کیوں لے کر آئے۔ رہی بات کہ اگر اسے اللہ کا قصور کیا ہے تو اللہ خود اپنا حساب لے گا، اس لیے اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے، اور کبھی کسی کو خرابی کے اندر مبتلا دیکھے اسے رسوا نہ کرے، جگہ جگہ گاتا نہ پھرے، بلکہ پردہ پوشی کرے۔ یہ پردہ پوشی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو پردہ پوشی کر لے، اور جب ہم دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، لوگوں کے عیب کو چھپائیں گے، خرابی کو چھپائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عیب کو چھپا لے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اس بات کا زیادہ مستحق ہوگا، زیادہ تمنا کرے گا، کیونکہ سارے سب جمع ہوں گے نا، دنیا میں تو نہیں پتہ چلتا کون کب برائی کر لیتا ہے، کسی کو نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے، لیکن وہاں تو سب سامنے جمع ہوں گے، پورا میدان حشر لگا ہوا ہوگا۔ اب وہاں پر جب لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہاں جو ذلت و رسوائی ہوگی، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں کی ذلت و رسوائی کیسے ہوگی۔ اب وہاں کی ذلت و رسوائی سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہاں لوگوں کی ستاری کرے، یہاں لوگوں کی پردہ پوشی کرے، کسی کو رسوا نہ کرے، کسی پر طعنہ زنی نہ کرے، کسی پر لعنت نہ کرے، کسی پر ملامت نہ کرے، پردہ پوشی کر لے۔ جب یہاں پر پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کر لے گا، اللہ وہاں رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ اور آخرت کی جو رسوائی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی رسوائی سے بڑھ کر رسوائی ہے، یہاں کی رسوائی کم درجے کی رسوائی ہے، وہاں کی رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے۔ تو دنیا میں کسی کو رسوا کر کے آخرت کی بڑی رسوائی اپنے اوپر نہیں لینی چاہیے، بلکہ یہاں پردہ پوشی کرنی چاہیے، تاکہ اس امید پر اللہ ہمارے ساتھ وہاں پردہ پوشی فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر غلطیاں ہیں، ہر انسان کے اندر خطائیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کا اللہ نے بھرم رکھا ہے، اللہ نے کسی کو کسی کے آگے رسوا نہیں کیا،
اللہ نے سب کے عیب کو چھپایا ہے، سب پر اپنی ستاریت کی چادر کو ڈالا ہے، کسی کو رسوا نہیں کیا۔ تو جب اللہ نے ہمیں رسوا نہیں کیا اور اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ اللہ جس کام کو نہ کرے بندہ وہ کام کرے؟ اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ اس لیے اگر کسی کا عیب بھی نظر آ جائے، بزرگوں نے کہا کہ بھائی اپنے عیب کو دیکھو، اپنا عیب دیکھو، اس میں ایک خرابی ہے، تمہارے اندر 10 خرابی ہے، تو تم تو اس سے زیادہ برے ہیں، اور جو زیادہ برا ہے اسے کم برے کو کم برا سمجھنا چاہیے، اپنے کو اس سے زیادہ برا سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ میں تو پارتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ ایمان والا بندہ مومن، فرمایا کہ بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، لوگوں پہ لعنت ملامت نہیں کرتا، اور یہ تو انسان کا تو خیر بہت بڑا درجہ ہے انسان کا۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو دوران طواف آپ ٹھہر گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ لوگ اس بیت اللہ کی کیا کتنی عظمت ہے؟ کہا یہ تو اللہ کا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے، اس سے زیادہ کس کی عظمت ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اس انسان کی جو عظمت ہے نا، ایمان والے بندے کی عظمت، ایک انسان کی جو عظمت ہے، فرمایا اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو بیت اللہ کی تو عظمت ہو، کیونکہ بیت اللہ کی طرف پیر بھی نہ کرے، پیٹ بھی نہ کرے، اور انسان کی عظمت جو اس سے بھی زیادہ ہے اس کی عظمت نہ کرے، تو یہ بہت سخت بات ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی ہونی چاہیے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ایمان کے تقاضے کے خلاف یہ بات ہے۔ تو مومن نہ بہت زیادہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ زیادہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جس میں آج عام طریقے سے ابتلا ہے، عام طریقے سے، کہ مومن بہت زیادہ بیہودہ گو نہیں ہوتا، یعنی بیہودہ باتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں پاکیزگی ہوتی ہے، اور جب دل میں پاکیزگی ہوتی ہے تو زبان پر پاکیزہ بات آتی ہے، زبان پر بیہودہ بات نہیں آتی، زبان پر گالیاں نہیں آتی، زبان پر کوئی فحش بات نہیں آتی، پاکیزہ بات آتی ہے، ایسی بات کہ جس سے کسی کی عزت نفس پامال نہ ہو۔ اور یہ معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک ہے، کہ ان آگے کی جو دو باتیں ہیں نا، پہلے کی دونوں باتیں، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ اگر کوئی تیسری بات پر عمل کر لے، آگے کی دو باتوں پر بھی عمل ہو جائے گا۔ کسی پر طعنہ کرتا ہے تو زبان سے، لعنت کرتا ہے تو زبان سے، ملامت کرتا ہے تو زبان سے، بیہودہ بات کرتا ہے تو زبان سے، فحش گفتگو کرتا ہے تو زبان سے۔ تو اگر زبان ہی کو قابو کر لے تو ساری خرابیوں سے بچ جائے، کیونکہ اعضاء انسانی میں، وجود انسانی میں، یہ زبان ایک ایسا پرزہ ہے، چھوٹا سا پرزہ ہے، کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح دن نکلتا ہے نا، صبح، تو یہ سارے اعضاء بدن جو ہے، یہ ہاتھ پیر، یہ آنکھ کان ناک، سب، کہا کہ یہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، زبان سے دس دستہ، کہ بھائی تو ٹھیک رہنا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، کیونکہ تو 32 محافظوں کے بیچ میں ہے، اگر تو نے غلط استعمال کیا شامت تو بدن کی آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ سارے اعضاء بدن جو ہے اس زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ٹھیک رہنا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ پتہ چلا کہ بگاڑ اگر آتا ہے تو زبان کی وجہ سے آتا ہے، کہ زبان انسان کی بے قابو ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ اور دوسرے فرمایا کہ یہ 32 دانتوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے نا، یہ چھوٹا سا پرزہ ہے زبان، اس کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ ضمانت کیا ہوتی ہے؟ ضمانت یہ ہوتی ہے نا کہ بھئی بس اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ عدالتوں سے بھی ضمانتیں ملتی ہیں نا، تو کیا لکھ کے دیا جاتا ہے؟ یہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا، اب اس کو ضمانت دے دو۔
تو جج بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بن رہے ہیں کہ اس زبان کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں. معمولی بات نہیں ہے. تو اگر زبان کی حفاظت کر لی جائے، آدمی طعنہ زنی سے ہی بچ سکتا ہے، لعنت ملامت سے ہی بچ سکتا ہے، اور بیہودہ کلام سے بھی بچ سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی سوچ کر بولنے کی عادت ڈالیں. سوچ کر بولنے کی عادت کہ میرے اس کلام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی پر طعنہ زنی کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا نا، کسی پر لعنت ملامت کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، بیہودہ کلام کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، ادھر نیکی لکھ رہا ہے ادھر گناہ لکھ رہا ہے، یہ دونوں طرف فرشتے موجود ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، جو زبان سے نکل رہا ہے لکھا جا رہا ہے. تمہاری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہر لمحہ وہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. ایسا ریکارڈ ہے کہ ہر وقت وہ اپڈیٹ ہے. کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ حساب ہوگا. تو زبان کی جو احتیاط ہے یہ ایمان کی احتیاط، زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے. کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، کیونکہ اسی زبان سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور اسی زبان سے کافر ہوتا ہے. کہ زبان سے کوئی ایسا بیہودہ کلمہ نکالتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر چلا جاتا ہے. کتنی گہرائی؟ آپ نے مثال سے سمجھایا کہ اگر کوئی پتھر اوپر سے ڈالا جائے، وہ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ وہ پتھر 70 برس میں اس جہنم کی گہرائی میں جاتا ہے، تہ میں جاتا ہے. اتنی لمبی مسافت ہے کہ 70 برس میں وہ پتھر نیچے جاتا ہے. لیکن زبان سے ایک نکلا ہوا غلط کلمہ انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ اس زبان سے نکلا ہوا کلمہ کبھی اتنا اچھا کلمہ نکل جاتا ہے، اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ سے جنت کے درجات دے دیتا ہے. کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تول اور بعد میں بول، کہ بولنے سے پہلے تول لے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اللہ راضی ہوگا تو بول لے. یعنی وہ کلام اپنی لذت نفس کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ نفس کو لذت آئے، مزہ آئے. کسی کو گالی دی، کسی کو طعنہ کیا، کسی کو کوئی اور بیہودہ بات کی، کوئی فحش بات کی، نہیں. چاہے نفس کو تو مزہ آئے گا، وہ نفس کے لیے ہوگا، اللہ کو تو ناراض کر دے گا. نفس کو خوش کرے گا نا. اور جہاں نفس خوش ہوگا اللہ ناراض ہوگا تو گھاٹے کا سودا، فائدے کا سودا نہیں. ایمان والا بندہ کوئی کام اپنے نفس کی لذت کے لیے نہیں کرتا، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اللہ کس سے راضی ہوگا؟ تو سوچ کر بولنے کی عادت ہونی چاہیے کہ پہلے تول اور بعد میں بول. اللہ راضی ہوگا تو کر لے، اور اللہ ناراض ہو تو کبھی وہ لفظ زبان سے نہ نکالے، زبان سے نہ نکالے. بس جب آدمی اس عادت کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس کا جو درجہ اور مقام ہے نا، سوچ کر بولنا اور کم بولنا، زیادہ خاموش رہنا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. فرشتوں کا درجہ اور مقام وہ پا لیتا ہے صرف زبان کی احتیاط کی بنا پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا درجہ اور مقام ہے کہ انبیاء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر سب سے کوئی مقدس ہستی ہے تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ادا کرے گا. اتنے احسانات ابو بکر کے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف کیسا؟ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں، رومال سے زبان پکڑی ہے، اسے مروڑ رہے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی زبان کو سزا دے رہا ہوں، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا. آپ اندازہ لگائیے کون شخصیت ہے کہ جنہیں جنت کے پروانے مل چکے ہیں، جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں،
اور جو آرام فرما ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا درجہ اور مقام کیا ہے؟ حضرات شیخین، لیکن ڈر کتنا ہے اور کس چیز سے ڈر ہے؟ اس زبان سے ڈر ہے، زبان سے ڈر۔ اس زبان نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ آج تو ہم بولے چلے جاتے ہیں، بولتے بولتے تھکتے نہیں ہیں۔ اس لیے خاموشی کے اندر نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، من سکت نجا، من صمت نجا۔ آپ نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی میں نجات اس لیے، ہم سمجھتے ہیں خاموش رہنا کوئی عمل نہیں ہے، نہیں، عمل ہے، عمل ہے جبھی تو نجات ہے۔ اس لیے کہ خاموشی کا حساب نہیں دینا اور بولنے کا حساب دینا ہے۔ اور جہاں کھاتا کھل گیا نا حساب لینے کا، کھاتا کھل گیا، وہی پھنس جائے گا، پھر حساب نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ عدالت اللہ کی عدالت ہوگی، اس کو دنیا کی عدالت نہیں ہوگی۔ کہ جہاں حساب لینے کا کھاتا کھلا وہی پھنس جائے گا۔ اس لیے بھائی سوچ کر بولنے کی عادت ہونی چاہیے۔ بس جب سوچ کر بولے گا، نہ کسی پہ تانا ہوگا، نہ کسی پر لعنت ملامت ہوگی، نہ بےہودہ کلام ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اکرام مسلم کی ہمیں توفیق عطا فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ طعنہ زنی سے بچا، لعنت ملامت سے بچا۔ یا اللہ بےہودہ گفتگو سے، بےہودہ کلام سے ہماری حفاظت فرما، بد گوئی سے، فحش گوئی سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ حفظ لسان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سوچ کر بولنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما۔
سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی مدد سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما، بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا